رواں ہفتے ایک معروف اداکارہ عائشہ خان کے انتقال کی خبر بہت مشہور ہوئی. مرحومہ اداکارہ کی عمر 77 سال بتائی جا رہی ہے. ان کے انتقال کا علم تقریباً 7 روز بعد ڈیڈ باڈی کی اسمیل سے ہوا, بدبو سے ہوا. گلیمر کی دنیا کی چکا چوند میں زندگی گزارنے کے بعد بڑھاپے میں کئی بیماریوں اور ٹانگ میں فریکچر جیسی تکلیف تنہائی میں گزار کر گھر میں بغیر بچوں اور رشتہ داروں کے تنہائی میں انتقال کر گئیں. اب پاکستان میں اولڈ ایج ہومز کا بڑھتا ہوا رجحان اور یہ خطرناک بڑھاپا اور زندگی کا اختتام کس کلچر کو فالو کرنے سے آ رہا ہے؟ اکثر اولادیں والدین کو چھوڑ کر باہر ملکوں میں کمانے کی خاطر نکل جاتی ہیں. ہاں دیکھو, وہ کوئی اداکارہ تھی نا عائشہ خان, میں نے ان کے بارے میں جو نیوز پڑھی اس میں یہ بھی کہ اس نے زندگی میں اپنے بچوں کے نام اپنی جائیداد کر دی تھی, ساری پراپرٹی. جب سے کی ہے نا اس وقت سے بچے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, اور وہ بیچاری بڑھاپے میں بلاتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تنہا ہوں, میرے بچے مجھے نہیں پوچھتے. اللہ تعالیٰ جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی کر لینا, اسے دنیا میں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں چیخ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, یورپ امریکہ سے مغربی دنیا کے اخلاق سے متاثر مت ہو. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. میں بولتا ہوں بھائی مغربی دنیا برباد ہو چکی ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں, اصل میں مفتی صاحب لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں. ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ وہاں بوڑھوں کا کیا حال ہے, خاندانی نظام تباہ ہو گیا, سب انڈیویجول لائف گزارتے ہیں, کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے. تو کینیڈا سے ایک فیملی تھی, انہوں نے کمنٹس کیے, ہم تو یہاں بہت اچھے ہیں, پاکستان میں ہمارے بچے بگڑ رہے تھے, ہم تو یہاں بڑی محبت سے ٹائم گزار رہے ہیں, ایک دوسرے کا خیال ہے. مفتی صاحب کو پتہ نہیں کون غلط پٹیاں پڑھا دیتا ہے. بھائی جو مسلم فیملیز ہیں جنہوں نے مذہب پہ بچوں کو رکھا ہوا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, وہ تو محفوظ ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے یہاں سے زیادہ اچھے ہوں. وہ میں نے دیکھا ہے مغربی دنیا میں جو مسلمان ہیں جنہوں نے شادی بھی کی, بچے بھی پیدا کیے اور بچوں کو دینی ماحول میں رکھا, مسجد قریب میں, تبلیغ والوں سے تعلق رکھا, وہ تو بہت واقعی بہت مزے میں ہے. بات مغربی دنیا کی نہیں ہو رہی ہے, بات ہے مغربی کلچر کی. جو اس کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, گورے بہت اچھے, ہمارا سیکولر طبقہ جو دیسی لبرل ہیں, یہ مولویوں کے کلچر کو اچھا سمجھتے ہیں یا انگریزوں کے, یا انگریزوں کے کلچر کو. ان کا یہ انجام ہے, یہ جو عائشہ خان کے ساتھ ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کا اپنے گھر میں بھی یہی انجام ہونے والا. ان کے نہ باپ کا پتا ہوتا ہے نہ ماں کا پتا ہوتا ہے, اللہ معاف فرمائے. نہ ان کی اولادیں ان کو پوچھتی ہیں, کیونکہ مذہب تو سکھایا نہیں. یاد رکھو, بڑھاپے میں ماں باپ کی بھرپور خدمت یہ مذہب کی موٹیویشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. مذہب بہت بڑے بڑے کام کرا لیتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. میں مثال دیتا ہوں, رمضان کے 1 مہینے کے ہم سب روزے رکھتے ہیں, میجورٹی مسلمانوں کی رکھتی ہے. 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا, کیا گورنمنٹ اگر لا بنائے ہم کر لیں گے؟ کلچر کی بیس پہ کر لیں گے؟ کسی سوسائٹی میں کلچر ہے جی 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنے کا, کلچر کو انسان اتنا باپ نہیں بناتا, صحیح ہے نا. 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنا, یہ اللہ کو لے کر آئیں گے نا اپنی سوسائٹی میں, اور اللہ کہے گا 1 مہینہ روزے رکھو, انسان جان بھی دے دیتا ہے. روزہ تو دور کی بات, جو لوگ اپنے دین کی خاطر جان دے دیتے ہیں, یہ مذہب کی موٹیویشن ہے. تو بوڑھے ماں باپ کو رکھنا, سنبھالنا, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا, ان کو ٹائم دینا کہ ان کو رینٹ پہ بندہ نہ بلانا پڑے. ہم ہیں, ہم آپ کو پوچھیں گے, عید آپ کے گھر ہوگی, بقرعید آپ کے گھر ہوگی, آپ کی بیماری کا خرچہ میرے ذمے, پراپرٹی بیچ کے آپ کا علاج کروں گا, سب سے پہلے آپ, باقی سب بعد میں. یہ مذہب کی اور اللہ کی موٹیویشن کے بغیر, اللہ کو اپنے گھر میں, سوسائٹی میں ان کی بغیر یہ ممکن نہیں ہے. کچھ بھی کر لو. گورے نے اللہ کو نکالا مارکیٹ سے, اپنی سوسائٹی سے, نتیجہ کیا نکلا؟ ویسے اخلاق دیکھو, تھینک یو, نائس ٹو میٹ یو, صبح شام. ہمیں کہتے ہیں کم بخت بد اخلاق ہوتے ہیں, بدتمیز ہوتے ہیں. تو چند اخلاق تو آ گئے ظاہری طور پر.
حشر کیا ہوا ہے سوسائٹی کا یار, ماں تک کو نہیں پوچھتے. اچھا یہ بات بھی بہت لوگوں کو بری لگتی ہے, نہیں ہم نے تو یہاں انگریز کو دیکھا ہے اپنی ماں کی بڑی کیئر کرتا ہے. بھائی صاحب وہ کیئر میں اور ہماری کیئر میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے انگریز اپنی بیوی کی بڑی کیئر کرتے ہیں. کتنا کرتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں, تھپڑ نہیں مارتے. یہ کیئر تو آج آپ کی بیوی آدھا بل دے گیس کا, آدھا خرچہ سارا خود اٹھائے. وہ کیا خیال ہے, میری گھر والے اگر میرے 4 گھر والے مجھے کہہ دیں کہ آپ کا اتنا خرچہ, مجھے کتنا خرچہ ہو رہا ہے, کبھی چھاؤں میں آؤ بتاؤں گا, اور چندے کے پیسوں سے نہیں کر رہا میں, یہ بتا دوں میں 1 روپے چندے کا دائیں اپنا ہے سارا. لوگ کہتے ہیں سورس آف انکم کیا ہے, کہ وہ بھی کبھی چھاؤں میں آؤ بتا دوں گا. حلال ہے, بزنس ہے, کاروبار ہے. تو اب مولویوں کو, لوگوں کو کھاتے ہوئے پیتے ہی اچھے نہیں لگتے, تو پھر تو تمہارا مسئلہ ہے نا, پھر تو وہی کیڑوں والا لطیفہ فٹ ہوگا تمہارے اوپر. تو اب اگر میرے گھر والے مجھے کہیں نا, میرے 4 گھر والے, اللہ ان کو یہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسا ہے کہ آپ کا خرچہ بہت ہو رہا ہے, آپ کا اپنے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے, وہی جو ریوو تھی کتنے سال سے لے کے گھوم رہا ہوں, وہی لے کے گھوم رہے ہو. 19 کی رپورٹ تھی, اب الحمدللہ 19 ہو گئے. ان کا اسکول, گیس, ان کے بیماریاں, گیس سے مراد پیٹ کی گیس بھی کسی کو ہوگی تو اس کا بل بھی ہم بھرتے ہیں, یعنی بچہ اگر بیمار ہوگا تو ایکچولی ایسا ہے کہ ہمیں پتہ چلا آپ کا خرچہ بہت ہو رہا ہے, تو آدھا اب ہم کریں گے, آدھا آپ. میرے تو اخلاق ہی اخلاق ہوں گے اس دن کے بعد. میں گھر میں جاؤں گا, نائس ٹو میٹ یو, نائس ٹو میٹ یو. تو یہ فری پھوکٹ کے اخلاق تو ہیں, وہ تو بہت اچھا ہے, گورے میں ہوتے ہیں. تو یہ والے اخلاق, لوگ کہتے ہیں گورا اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے, تو ہوگا نا اچھا, اس کو کیا, اس سے اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, کوئی دھیلے کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ نہیں ہے, تو اچھا ہی ہوگا. اور کیا ہوگا, عورت بھی اپنے شوہر سے اچھی ہوگی, کیونکہ دھیلے کی کوئی رسپانسبلٹی عورت پر شوہر کی ہے ہی نہیں. بوائے فرینڈ بنانے تک جب پابندی نہیں ہے تو ایسا ہسبینڈ تو سب کو پسند ہوگا میرے بھائی. نہیں آئی. آپ گورے کی بیوی ہو, فرض کرو آپ کا ہسبینڈ آگے, کوئی بھی نیلسن یا مائیکل ملنے کے لیے آ گیا, آپ کے ہسبینڈ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا آپ کو, تھوڑا سا اس کو فیل تو ہوگا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتا, نہ تھپڑ مار سکتا ہے, نہ گالی دے سکتا ہے, کیونکہ اس نے یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے, نفسیاتی ڈاکٹروں نے بھی ان کو بتایا ہوا ہے, سائیکولوجسٹ نے بتایا ہوا ہے کہ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے. تیز آواز سے بات کرنا, جذباتی ہونا, رگے پھولنا, یہ پاکستانی جیسے جو غریب ملکوں کے لوگ ہیں جو بنیاد مرصوص پہ بس خوش ہو گئے, وہ باقی تو کچھ ہے نہیں ان کے پاس, اسی پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ ان کو مطمئن کر دیا, چپ کر کے بیٹھے رہو آرام سے, بس اتنا کافی ہے فی الحال. تو یہ غریبوں کا کام ہے. تو انگریز کیا کرتا ہے, وہ اس کو پتا چل جائے بیگم نیلسن کے ساتھ گھوم رہی ہے, صحیح ہے, تو نہ وہ ڈانٹ سکتا ہے نہ وہ مار سکتا ہے, کیس ہو جاتا ہے. تو بیگم تو پھر اچھی ہوگی میرے بھائی. تو بات ہوتی ہے کہ جہاں رسپانسبلٹی ہو, ذمہ داریاں, ہم ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں, تو یہ اسلام کی وجہ سے ہماری ایک سوسائٹی. ایک اور واقعہ سناتا ہوں, اس سے انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کل کی بات ہے, مجھے ایک سسٹم خریدنا تھا, میں صدر گیا اپنے دوستوں کے ساتھ, کمپیوٹر خریدنا تھا. میں گیا صدر مارکیٹ میں, ایک ایل ای ڈی لینی تھی, جن سے میں نے ایل ای ڈی لی, میں ان کے پاس آگے بیٹھ گیا. کل کا واقعہ, یہ پرانا نہیں ہے. وہ کھا رہے تھے انڈا چھولا اور روٹی. خدا کی قسم بہت دل چاہ رہا تھا کہ مجھے بھی پوچھیں, لیکن میں نے عزت پہلے, کیونکہ وہ انڈا چھولا, اور ان کو پتا یہ بھی تھا میرے ساتھ, میں ان سے بار بار کہہ رہا تھا یہ پوچھ نہیں رہے یار. ان کو لگ رہا تھا ہم مفتی صاحب کو چھولے اور انڈے اور یہ روٹی کھلائیں, یہ مفتی صاحب کی انسلٹ ہے. ان کا خیال تھا مفتی صاحب ہیں بھائی, انڈے چھولے کیا مفتی صاحب. اور میرا خدا کی قسم جو دل چاہ رہا تھا نا انڈے چھولے کھانے کا, اور وہ کھائے, اتنی دیر لگا دی انہوں نے, بھائی ہٹاؤ یار جلدی سے, میرا دل چاہ رہا ہے کھانے کا. یہ تو اب میں راز فاش کر رہا ہوں, ورنہ ان کے سامنے تو عزت سے بیٹھا. وہ کہہ رہے تھے کچھ کھانا ہے, میں نے کہا نہیں کچھ موڑ دیا, لیکن مجھے بھوک لگ رہی تھی اور میرا انڈے چھولے, ان کو پتا ہے میں پہلے کہہ رہا تھا یار کوئی دکان دیکھو یا کوئی چھولے کی دکان ہو, تو وہ تو تھی نہیں, وہاں گئے تو وہی کھا رہے تھے. خیر اب ان کو پتا چلے گا تو افسوس ہوگا, اب کیا فائدہ یار, اب کیا فائدہ. خیر تو اب گھنٹہ مجھے لگا کہ یار یہ کھلا ختم ہی نہیں کر رہے, میں ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں, چائے کا پوچھ رہے ہیں, یا تو پوچھیں یا کھا کے ختم کریں.
اب وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں نے کہا آپ ماشاءاللہ, پھر میں نے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا انکل ماشاءاللہ آپ 1 گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں آپ انڈے چھولے کھا رہے ہیں, بہت اسپیڈ سلو ہے آپ کی کھانے میں. میرا خیال تھا آپ پوچھیں گے, لیکن خیر مذاق کر رہا ہوں, وہ دکان والے کہیں سیریس نہ ہو جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ میرا معذور بیٹا ہے, یہ بہت آہستہ ہے. وہ اصل میں اس معذور کو کھلا رہے تھے, معذور بیٹے کو, ایک بیٹا معذور تھا اس کو کھلا رہے تھے. تو 1.5 گھنٹہ تو لگا ہوگا, اور اس وقت تک بھی بہت چھوٹے نوالے بنا کے وہ کافی دیر تک چباتا رہتا, اس کو چباتا رہتا. پھر وہ نکلتا, معذور تھا بیچارہ ذہنی. اچھا, دکان میں جو ان کے دوسرے بھائی تھے وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ ہمارا اکلوتا معذور بھائی ہے, اب سب ماشاءاللہ بھائی ہیں, یہ ایک معذور ہے تو ہم اس کو بھی دکان پہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں, اس کو ہم ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں. باپ خدمت کر رہا ہے بیٹے کی, 1 گھنٹے سے اس کو نوالے بنا کے کھلا رہا ہے. بھائی اس معذور بھائی کو ساتھ رکھ رہے ہیں کہ تھوڑا لوگوں میں بیٹھے گا, ہو سکتا ہے کچھ دماغی لیول اس کا ٹھیک ہو جائے. میں نے ان سے اسی وقت کہا, میں نے کہا خدا کی قسم یہ ظرف انگریز کے پاس بولو نہیں ہے, حالانکہ یہ کوئی بہت مذہبی گھرانہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں نے باہر ملکوں میں بھی سفر کیا, وہاں معذور کے ساتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ بہت اچھا سلوک کرتی ہے. جیسے ہی آپ کا بھائی بہن کوئی معذور ہے آپ گورنمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں, بھائی کوئی انتظام کرو, وہ کوئی ملازم رکھتے ہیں, وہ اسی لیے رکھتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان ہوں خاندانی لوگوں وہ ایک الگ بات ہے, نارملی کوئی نہیں یہ پھٹیک پالتا.